ایک صحابیہ تھی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا محبت تھی، اور اللہ پاک نے حسن و جمال بھی بہت ہی زیادہ دیا، بے انتہا بہت خوبصورت تھیں، اور ان کی شادی بڑے امیر صحابی سے ہوئی۔ دونوں میں میل و محبت بہت زیادہ، اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت بھی کرتی تھی، بہت ہی محبت، دونوں میں آپس میں میل و محبت کی بہت ہی بہترین زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ان کی خواہش ہوئی، وہ صحابی کی خواہش ہوئی کہ میں پانی پیوں۔ جب پانی ان کی اہلیہ لے کر کے آئی تو وہ سو چکے تھے، چنانچہ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا ان کے سرہانے پانی لے کر کے انتظار کرتی رہیں کہ میرے شوہر جب نیند سے بیدار ہوں گے تو میں ان کو پانی پلاؤں گی۔ جب آنکھ کھلی تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، بے انتہا خوش ہوئے، اور خوشی کے عالم میں انہوں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ آپ آج جو بھی خواہش ہے، جو بھی مجھ سے مانگو گی میں آپ کو دوں گا، اس لیے کہ میں تم سے بے انتہا خوش ہوں، بہت خوش ہوں، جو بھی مانگو گی میں آپ کو دوں گا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی صحیح بات ہے، بات پکی ہے، میں جو بھی مانگوں گی کیا آپ وہ چیز دیں گے مجھے؟ وعدہ ہوا۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں ضرور دوں گا۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ بڑے پریشان ہوئے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہنے لگے کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کیا مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ کیا میں نے میں تجھے کوئی تکلیف دیا ہے؟ کیا میں تم کو ناپسند ہوں؟ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہوں اور میں آپ کو پسند بھی کرتی ہوں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے، کیوں مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق دے دو؟ کہا نہیں، آپ نے کہا کہ میں آپ کے وعدوں کو پورا کروں گا، جو بھی مانگو گی میں وہ دوں گا، تو آپ لہٰذا مجھے طلاق دے دیجئے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ سے کہا ایسا ہے کہ صبح کو ہم سب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے اور وہاں جا کر کے فیصلہ کروائیں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی کہیں گے اس پر ہم دونوں عمل کریں گے۔ ان کی اہلیہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پھر صبح ہوئی، صبح کے وقت ان کی اہلیہ نے کہا، بیوی نے کہا کہ ایسا ہے، اپنے شوہر سے کہا کہ ایسا ہے کہ اب چلیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ چلیے۔ نکلے دونوں، بیوی اور شوہر دونوں مل کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے۔ راستے میں ایسا ہوا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا پاؤں کسی چیز میں اٹک کر کے وہ گر گئے، وہ زخمی ہوئے، ان کے بدن سے خون نکلنے لگا۔ جب خون نکلنے لگا تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے ان کے جسم میں جہاں پر سے خون نکلا وہاں پر سے پٹی کرتی ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ چلیے اب گھر واپس چلیے۔ صحابی رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، کیا بات ہے، پہلے تو طلاق مانگ رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے کہ چلیے گھر چلیے۔ وہ صحابیہ کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ چلیے گھر چلیے،
اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، طلاق نہیں چاہیے، اب گھر چلیے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اس وقت بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میری بیوی، اتنی خوبصورت بیوی، فرما بردار بیوی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ اور اب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب میرے پیر میں چوٹ لگا، میرے جسم سے خون نکلا، تو آپ اب کہہ رہی ہیں کہ اب چلیے چلیے مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ میں اب بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کیا وجہ ہے۔ کہا چلیے سب سے پہلے گھر چلیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جو بھی مانگو گی تو میں وہ عطا کروں گا۔ تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے شوہر سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس لیے کہ آپ ہی نے یہ بات مجھے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، آفتوں میں ڈالتے ہیں۔ اور آپ ہی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مجھے سنایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، ان پر آفت، مصیبت، پریشانیاں اس طرح سے آتی ہے جس طرح سے اونچائی سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے۔ یہ آپ ہی نے مجھ سے عرض کیا تھا۔ اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، شادی ہونے کے بعد سے لے کر کے اب تک آپ کے گھر میں کسی طرح کی کوئی مصیبت نہیں آئی، کسی طرح کی کوئی پریشانیاں میں نے نہیں دیکھی۔ ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان آپ کے یہاں موجود ہے، اور میں بھی آپ کی فرما بردار بیوی ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور میں ایک خوبصورت بیوی ہوں۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، عیش و عشرت کا سامان دیا، دنیا کے ہر طرح کے ساز و سامان دیے جس سے ایک انسان خوش ہو سکے۔ تو میرے دل میں یہ خیال اس وقت آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو میں اس کے نکاح میں رہ نہیں سکتی۔ یہ میرے دل میں خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں طلاق چاہ رہی تھی۔ اور پھر جب ہم دونوں جا رہے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، آپ کا پاؤں جو اٹک کر کے آپ گرے، آپ کے جسم سے خون جو نکلا، آپ کو جو تکلیف ہوئی، اور یہ راستہ جو تھا اللہ کا راستہ تھا، اللہ کے راستے میں آپ کے جسم سے خون نکلا، آپ کو پریشانی ہوئی، آپ مصیبت میں مبتلا ہوئے، آپ پریشان ہوئے، تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں اس کے نکاح میں رہنا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت آتی تھی تو اس پر وہ صبر کیا کرتے تھے، اور مشورہ لینے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ تو آج بھی انسان پر اگر پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صابر سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ مصیبتوں پر، پریشانیوں پر جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ صابر کو داخل کریں گے،
صبر کرنے والوں کو داخل کریں گے اور شکر کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ داخل کریں گے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال دیا ہے، دنیا کے طرح طرح کے ساز و سامان دیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جن کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ شکر کرنے کا بدلہ بھی جنت ہے اور صبر کرنے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔